کہ جو احناف جو وطر پڑھتے ہیں ان سے جو ہمارا اختلاف ہے، یہ اختلاف معتبر ہے، یعنی ان کے پیچھے وطر ہو جائے گی کہ یہ اختلاف معتبر نہیں ہے؟ دیکھیے وطر ہونا نہ ہونا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے ان کا، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طریقے ثابت ہیں۔ اگر کوئی 3 رکعت وطر پڑھ رہا ہے تو 2 طریقے ثابت ہیں، ایک تو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرنا، پھر تیسری رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا، بیچ میں تشہد کے لیے نہ بیٹھنا۔ یہ دونوں طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر ثابت ہیں۔ اور احناف جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، وطر کو 3 رکعت وطر کو مغرب کے طریقے پر پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے تشہد کریں گے، سلام پھیرے بغیر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس مسئلے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ ہم مطلب یہ تھوڑی بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے یہ طریقہ۔ مطلب اگر نہیں ہوتی ہے تو لوگوں سے بتایا جائے کہ مطلب نہ پڑھو، یا صحیح طریقے سے پڑھو، یا ان کے پیچھے چھوڑ دو، لیکن اگر ہو جاتی دیکھیے ہے تو اس کو آپ اس مسئلے سے چھیڑا نہیں، ہی نہ جائے۔ اگر یہ میں نے کہا آپ سے نا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس سے قطع نظر آپ لوگوں سے بتائیے کہ ان کے پیچھے وتر کی نماز مت پڑھیے، آپ ان سے بتائیے، اچھا کیونکہ وہ سنت کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ شیخ، یہ جو بات کہی گئی کہ وتر کی نماز مغرب کی طرح مت پڑھو، اس میں شیخ اس حدیث سے جو دلیل دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ مغرب کی طرح وتر کی نماز 3 مت پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو، ولا تشبیہوا بصلاۃ المغرب۔ اس میں یہ بات ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 2 تشہد مت پڑھو، ایک سلام کو ایک تشہد کے ساتھ پڑھو۔ اس میں تو جو منع کیا گیا ہے کہ وتر کی نماز مغرب کی طرح مت پڑھو، وہ یہ ہے کہ 3 پڑھو، 3 مت پڑھو، 5 یا 7 پڑھو۔ جی جی شیخ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر پڑھنے کا طریقہ بتایا، ظہر پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا کہ 2 رکعت پڑھو، تشہد کرو، پھر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پھر پڑھو، تشہد کرو، سلام پھیرو، یہ ظہر کا طریقہ بتایا۔ اب کوئی جی آدمی اگر ایسا کرے کہ ظہر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ کے پھر تشہد کرے، پھر 1 رکعت اٹھ کر کے پڑھے پھر تشہد کرے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ باقی آپ وہ منطق، فلسفہ اور ادھر ادھر کی بقراتی جو لوگ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے 3 رکعت وتر جب پڑھا تو کس طریقے سے پڑھا۔ اس سلسلے میں 2 طرح کی روایتیں ثابت ہیں۔ جب وہ صریح طور سے وہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں تو اس فلسفے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف اس لیے، دیکھیں جو ان کا طریقہ ہے یہ تو ہم نے بتانے کے لیے آپ کو یہ ذکر کیا کہ وہ مغرب کے طریقے پر پڑھتے ہیں، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس لیے ناجائز ہے کیونکہ وہ مغرب کے طریقے پر ہے، بلکہ وہ اس لیے ناجائز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، 2 طریقہ ہے۔ اگر آپ اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو پھر آپ ظہر کی نماز میں بھی کہیں گے کسی آدمی کو کہ وہ بھی وہاں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔